اللہ الرحمن الرحیم۔ عزیز طلبہ و طالبات، السلام علیکم۔ امید ہے اب تمام طلبہ اپنے گھروں میں خیر و عافیت کے ساتھ ہوں گے، اور دعا ہے کہ اللہ رب العزت آپ کو علم نافع عطا فرمائے۔ عزیز طلبہ، آج کا ہمارا لیکچر اکبری کی حماقتوں پر ہے۔ اکبری کی حماقتیں، یہ لیکچر نمبر 2 ہے۔ مولوی نذیر احمد کا یہ ناول ہے میرات العروس، وہاں سے یہ سبق لیا گیا ہے جس میں بتایا گیا ہے کہ آپ نے معاشرے میں کس طرح زندگی بسر کرنی ہے۔ اصغری کی طرح زندگی بسر کریں گے تو آپ کے تمام کام وہ خیر و عافیت کے ساتھ سر انجام پائیں گے۔ اگر اکبری کی طرح آپ اپنے کام سر انجام دیں گے تو آپ کے تمام کام ادھورے رہ جائیں گے اور آپ کو نقصان کا سامنا کرنا پڑے گا۔ تو عزیز طلبہ، ابھی ہم شروع کریں گے لیکچر نمبر 2، اکبری کی حماقتوں پہ۔ عزیز طلبہ، اب ہم ٹیکسٹ بک سے اپنے اس سبق کا آغاز کریں گے۔ اس کے بعد حجن نے سمندر کا حال، عرب کی کیفیت اور دل سے جوڑ کر 2-4 باتیں ایسی کیں کہ مزاج دار نے کمال شوق سے سنا اور اس کی طرف ایک خاص التفات کیا۔ التفات بیٹا کہتے ہیں محبت کو، خاص التفات کرنا بہت زیادہ محبت سے پیش آنا۔ اب جو حجن ہے اس نے کچھ فرضی کہانیاں سنائیں۔ اس نے اکبری کو 1 پیسے میں زیادہ سرما دیا تھا۔ اس نے اکبری کو ناد علی 2 آنے میں دے دیا تھا۔ اس نے اکبری کو فیروزے کی انگوٹھی تبرکن مفت دے دی تھی۔ ان تینوں چیزوں کی وجہ سے مزاج دار ریجھ چکی تھی، اس کے جال میں پھنس چکی تھی۔ اب سونے پہ سہاگا کہ صحیح طرح اس کو اپنے جال میں جکڑ لے، حجن نے کیا کیا؟ کچھ فرضی جھوٹی کہانیاں بنا کے سنائیں تاکہ یہ اس کے جال میں پھنس جائے۔ اس نے کیا کیا؟ سمندر کا حال سنایا کہ جب اس نے حج کا رخ کیا تھا تو وہ جو سمندر کی واقعات تھے، اس کے حالات تھے، وہ اس نے سنائے۔ پھر عرب کی کیفیت سنائی، عرب کا ماحول کیسا ہے، وہاں کی چیزیں کیسی ہیں، وہ ساری کی ساری اس نے سنائی۔ یہ سنانے کا مقصد مفروضے قائم کر کے فرضی کہانیاں بنا کے تاکہ مزاج دار کی توجہ حاصل کرے۔ تو مزاج دار تو شدت سے بے وقوف تھی، اس نے کمال شوق سے سنی یہ باتیں، بڑی محبت کے ساتھ اس نے یہ باتیں سنی اور خاص التفات اس نے حجن کی طرف کر دی۔ تو حجن نے پوچھا، کیوں بھی تمہارے کوئی بال بچہ نہیں؟ حجن نے باتوں باتوں میں یہ دیکھ لیا کہ اس کے گھر میں یا تو اکبری موجود ہے یا اس کی ملازمہ زلفن موجود ہے۔ عاقل صاحب تو وہ کام کے لیے گھر سے باہر گئے ہوئے تھے، گھر میں بچوں کی آواز نہیں تھی، تو اس لیے اس نے پوچھ لیا کہ کیا تمہارا کوئی بچہ نہیں ہے؟ مزاج دار نے آہ کھینچ کر کہا۔ اس نے ٹھنڈی آہ بھر کے مزاج دار نے اکبری نے یہ کہا، ہماری تقدیر ایسی کہاں تھی؟ اس نے کہا، میری تقدیر ایسی کدھر ہے کہ میرے کوئی بچہ ہو؟ حجن نے پوچھا، بیاہ کو کتنے دن ہوئے؟ اس نے وہ کہہ دیا کہ تمہاری شادی کو
کتنے دن ہو گئے؟ تو مزاج دار نے اس پر کہا ابھی برس روز نہیں ہوا، کہ ابھی 1 سال نہیں گزرا۔ جب اس نے یہ جواب دیا اکبری نے کہ ابھی 1 سال نہیں گزرا، تو اس پہ بیٹا مزاج دار کی بے عقلی کا اب تو حجن کو یقین ہو گیا، اس سے پختہ یقین ہو گیا کہ یہ بے عقل ہے، اور دل میں کہنے لگی کہ اس نے تو اولاد کا نام سن کر ایسی آہ کھینچی ہے جیسے برسوں کا امیدوار، جیسے یہ برسوں کا امیدوار، حالانکہ ابھی 1 سال اس کی شادی کو نہیں گزرا، جس کی وجہ سے اس کے ہاں اولاد نہیں ہے۔ مگر اس کے کہنے کا جو انداز تھا کہ ہماری ایسی قسمت کہاں، اس سے حجن کو یقین ہو گیا کہ یہ کمال کی بے وقوف عورت ہے۔ تو حجن نے کہا نا امیدی کی بات نہیں، کہ اس میں کوئی بات نا امیدی کی نہیں ہے، تمہارے تو اتنے بچے ہوں گے کہ تم سنبھال بھی نہ سکو گی، تمہارے اتنے زیادہ، اس نے کہا تمہارے جو نا وہ بچے ہوں گے، البتہ بالفعل اس وقت اکیلے گھر میں جی گھبراتا ہوگا۔ تم اکیلے رہتی ہو نا گھر میں، تو تمہارا جی جو ہے، تمہارا دل جو ہے وہ گھبراتا ہوگا۔ میاں کا کیا حال ہے؟ اب اس نے اس سے اگلا سوال کر دیا۔ تو عزیز طلبہ، یہاں تک جو بات ہمیں مصنف نے سمجھائی ہے کہ ہم نے اپنی زبان کے دروازے کو بند رکھنا ہے تاکہ کوئی ہمیں جانچ نہ سکے، ہماری پڑتال نہ کر سکے۔ اگر ہم نے اپنی زبان کو دوسروں پہ وار نہ کیا تو کوئی شخص ہمیں دھوکہ نہیں دے سکتا، ہمیں اپنے جال میں پھنسا نہیں سکتا۔ یہ جو زبان کے اوپر جو لفظ ہیں، یہ اگرچہ بڑے ہلکے ہوتے ہیں، مگر جب یہ آپ کی زبان سے ادا ہو جاتے ہیں تو یہ بڑے وزنی ہو جاتے ہیں۔ ان لفظوں کی بدولت جو شخص آپ کو لوٹنا چاہے، جو شخص آپ کو پرکھنا چاہے، جو شخص آپ کو تولنا چاہے، وہ تول سکتا ہے۔ لہٰذا ہمیں کم بولنا چاہیے، کم گفتگو کرنی چاہیے، تاکہ ہمارے راز ہمارے پاس رہیں، وہ ہماری زبان سے ادا نہ ہو جائے۔ تو اب کیا تھا کہ جو حجن ہے وہ صرف اس کو جانچ رہی ہے۔ اب اس کو جانچ کرنے کے لیے کیا کیا تھا؟ اس نے بچوں کا سوال کیا تھا۔ اب اس کو جانچ کرنے کے لیے اس نے کیا کیا؟ ایک نیا سوال رکھ دیا، میاں کا کیا حال ہے، تمہارے شوہر کا کیا حال ہے؟ مزاج دار نے کہا، اکبری نے کہا، ہمیشہ مجھ سے ناخوش رہا کرتے ہیں کہ جو میرے میاں ہیں محمد عاقل، وہ مجھ سے خوش نہیں ہیں۔ غرض پہلی ہی ملاقات میں مزاج دار نے حجن کے ساتھ ایسی بے تکلفی کی کہ اپنا حال جز و کل اس سے کہہ دیا، اور حجن نے باتوں ہی باتوں میں تمام بھید، تمام راز معلوم کر لیے۔ تو عزیز طلبہ، یہ بے تکلفی کا انسان کو نقصان ہوتا ہے کہ وہ اپنے جو راز ہیں وہ دوسروں پہ اشفا کر دیتا ہے۔ جب راز افشا ہو جائیں پھر انسان کے پاس کچھ نہیں بچتا، جس کی وجہ سے ہمیں چاہیے ہم اپنی زبان کو اپنی ضبط، اپنے کنٹرول میں رکھیں، وہ فضول گویائی سے اپنے آپ کو بچا سکیں۔ ایک پہرے کامل حجن بیٹھی رہی، ایک بہت زیادہ وقت جو ہے وہ ان کے گھر رہی۔ رخصت ہونے لگی تو مزاج دار نے بہت منت کی، سماجت کی کہ اچھی بھی حجن اب کب آؤ گی؟
اس نے منت کے لہجے میں اس سے کہا کہ تم اب کب آؤ گے؟ حجر نے کہا میری بھانجی موم گروں کے چھتے میں رہتی ہے اور بہت بیمار ہے، اسی کے علاج کے واسطے میں آگرے سے آئی ہوں۔ یہ جو آگرہ ہے یہ شہر ہے جہاں پہ اکبر بادشاہ نے تاج محل بنایا تھا، کہ میں آگرے سے رہتی ہوں، میں آگرے میں رہتی ہوں، میں وہاں سے یہاں پہ آئی ہوں۔ کس لیے؟ کہ میری بھانجی بیمار ہے، اور میری بھانجی کہاں رہتی ہے؟ وہ موم گروں کے چھتے میں رہتی ہے، اس کے دوا معالجے سے فرصت کم ہوتی ہے، مجھے نا وقت کم ملتا ہے، میں زیادہ اس کی جو نا وہ تیمارداری میں اپنے وقت کو صرف کرتی ہوں، مگر انشاءاللہ دوسرے تیسرے دن تم کو دیکھ جایا کروں گی، میں تمہارے لیے وقت نکالوں گی، دوسرے تیسرے دن میں تمہارے پاس آیا کروں گی۔ تو عزیز طلبہ، یہاں پہ مصنف نے ہماری ایک معاشرتی اقدار کا ذکر کیا ہے کہ جو بیمار ہے ہم نے اس کی تیمارداری کرنی ہے، یہ اس کا حق ہے ہم پہ جس کو ہم نے ادا کرنا ہے۔ نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام آپ نے اپنی زندگی میں اس کو برت کے دکھایا ہے۔ وہ ایک خاتون، ایک بڑھیا آپ کے اوپر کوڑا پھینکا کرتی تھی، ایک دن اس نے آپ پہ کوڑا نہیں پھینکا، آپ نے اس کے بارے میں دریافت کیا کہ وہ بڑھیا کہاں ہے، لوگوں نے بتایا کہ وہ بیمار ہے، اس کے گھر کا پتہ پوچھا، آپ اس کے گھر گئے اور اس کو بیماری کی حالت میں دیکھا۔ اب دیکھیے نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے اس کی تیمارداری کیسے کی، اس کے گھر میں جھاڑو دیا، اس کا پانی بھر کے لائے، اس کا کھانا بنایا، اسے کھانا کھلایا، یہ آپ کی تیمارداری۔ اس تیمارداری سے پھر کیا ہوا کہ وہ بڑھیا جو تھی وہ وقت گزرنے کے ساتھ دارہ اسلام میں داخل ہو گئی تھی۔ جو تیمارداری ہے، جو ہماری روایات کا حصہ ہے، مصنف نے اس کی جانب ہماری توجہ مبذول کروائی ہے۔ اگلے دن حجن پھر آموجود ہوئی، اب اگلا دن ہوا، صبح آئی، حجن پھر آ گئے اور ایک ریشمی ازار بند لیتی ہے۔ ازار بند کہتے ہیں اس نالے کو جو شلوار میں ڈالا جاتا ہے، ایک ریشمی ازار بند، قیمتی جو نا ازار بند ہے وہ لے آئی، مزاج دار، دور سے حجن کو آتے دیکھ کر خوش ہو گئی اور پوچھا یہ ازار بند کیسا ہے؟ سوال کیا اس سے۔ حجن نے کہا بکاؤ ہے، بکنے کے لیے ہے، بیچنا ہے اس کو۔ مزاج دار نے پوچھا کتنے کا ہے؟ حجن نے کہا 4 آنے کا ہے، یہ 4 آنے کا ہے۔ محلے میں ایک بیگم رہتی ہیں، اب غریب ہو گئی ہیں، اسباب سامان بیچ بیچ کر گزر کرتی ہیں، میں اکثر ان کی چیزیں بیچ دیا کرتی ہوں۔ حجن نے کہا 4 آنے کا، محلے میں چیزیں بیچ دیا کرتی ہوں۔ مزاج دار اتنا سستا ازار بند دیکھ کر لوٹ ہو گئی، وہ اس کے اوپر لٹو ہو گئی، فریفتہ ہو گئی کہ یہ ریشمی ازار بند ہے اور صرف 4 آنے کا ہے۔ فوراً پیسے نکال کے دیے، حجن کے ہاتھ پر رکھ دیے اور بہت گڑ گڑا کر کہا اچھی بھی، جو چیز بکاؤ ہوا کرے پہلے مجھ کو دکھا دیا کرو۔ حجن نے کہا بہت اچھا، پہلے تم پیچھے، اور کہ جو چیز ہوگی پہلے میں تمہیں دوں گی، اس کے بعد میں کسی اور کو دیا کروں گی۔ عزیز طلبہ، میں نے پچھلے لیکچر میں بھی آپ کو بتایا تھا، اگر کوئی شخص اپنا سامان سستے داموں بیچے
تو آپ اس سے سامان مت خریدیں، کیونکہ وہ آپ کے لیے ایک جال تیار کر رہا ہے کہ کب آپ اس جال میں پھنس جاتے ہیں اور وہ آپ سے اپنا مقصد اور مدعا پورا کر سکے۔ لہٰذا ہمیں طمع میں نہیں پڑنا، لالچ میں نہیں آنا۔ لالچ بری بلا ہے، اس سے لوگوں کی عقل جو ہے نا وہ مات کھا جاتی ہے اور یہ پھنس کے رہ جاتے ہیں۔ اس کے بعد ادھر ادھر کی باتیں ہوا کہ چلتے ہوئے حجر نے ایک بٹوا نکالا، اس میں کپڑے اور کاغذ کی کئی تہوں میں تھوڑی لونگیں تھیں۔ یہ لونگ ہوتی ہے جو بریانی کے اندر اس کو ڈالا جاتا ہے، مسالے میں یہ لونگ ہوتے ہیں، وہ لونگیں تھیں۔ ان میں سے 2 لونگیں حجر نے مزاج دار کو دی اور کہا کہ دنیا میں ملاقات اور محبت اس واسطے ہوا کرتی ہے کہ ایک دوسرے کو فائدہ ہو۔ یہ 2 لونگیں میں تم کو دیتی ہوں، ایک تو تم اپنی چوٹی میں باندھ لو، یہ جو بال ہے جس کی وہ چٹیاں بناتی ہیں خواتین، کہتی ہے ایک تم لونگ اس میں رکھ دو۔ دوسری بہتر تھا کہ تمہارے میاں کی پگڑی میں رہتی، محمد عاقل کی پگڑی میں رہتی، پر تمہارے میاں شاید شبہ کریں، شک کریں، خیر تکیے میں سی دو۔ تم ایسا کرو، دوسرا لونگ محمد عاقل کی تکیے میں سی دو اور ان کا اثر آج دیکھ لینا، آج ہی تم ان لونگوں کا اثر دیکھنا۔ لیکن ایک شرط ہے، اتنی احتیاط کرنا کہ پاک صاف جگہ میں رہیں۔ یہ جو لونگ ہے نا، یہ پاک صاف جگہ میں رہیں۔ بیٹا یہاں پہ ایک چیز قابل توجہ ہے، جو صفائی ہے یہ مسلمان کے لیے نصف ایمان ہے۔ ہم نے اپنے آپ کو صاف ستھری جگہ میں رکھنا، ہم خود بھی صاف ہوں اور ہم جہاں پہ بیٹھے رہیں وہ بھی پاکیزہ ہو، صاف ہو۔ یہ جو باقی جتنی چیزیں ہیں نا، یہ اشرف المخلوقات نہیں ہے، اس وجہ سے ان کے اوپر صفائی کا وہ سٹینڈرڈ لاگو نہیں ہوتا جو اللہ پاک نے انسان کے لیے سٹینڈرڈ بنایا ہے۔ اس نے کہا ان 2 لونگوں کو وہاں پہ رکھنا ہے اور صفائی کا جہاں پہ آپ نے خیال رکھا۔ وہ اس نے بھانپ لیا تھا کہ مزاج دار جو ہے یہ صفائی ستھرائی کا خیال نہیں رکھتی، اس کے گھر میں صفائی کا خیال نہیں رکھا جاتا، جس کی وجہ سے اس نے کہا کہ یہ جو 2 لونگیں ہیں اس کو تم نے وہاں پہ رکھنا ہے جہاں پہ جگہ صاف ہو، اور اپنے قد کے برابر ایک کلاوہ مجھ کو ناپ دو۔ ایک کپڑا ہے جو اپنے قد کے مطابق تم مجھ کو ناپ کے دے دو، وہ اس کا ہدیہ ہے۔ میں تم کو ایک گنڈا، ایک تعویذ بنوا لا دوں گی، میں تم کو ایک تعویذ بھی جو ہے نا وہ بنوا کے لا دوں گی۔ بیٹا اب کیا تھا کہ اس نے وہ جو 2 لونگ لیے تھے اور ظاہر اس نے وہ اس کی شرط پوری کرنی تھی، اعتقاد اس کے اوپر بہت زیادہ بیٹھ چکا تھا۔ جو 2 لونگ ہیں اس دور میں ان کی قیمت 6 فٹ یا 7 فٹ کے کپڑے جتنی نہیں تھی، وہ تو انتہائی سستے داموں ہوتے ہیں، مگر اس نے کیا کیا، 2 لونگ دے کے اس سے مہنگی چیز وہ طریقے اور سلیقے سے نکلوا لی تھی۔ یہ لوگ پھر اس طرح سے وار کرتے ہیں۔ اگر ہم لالچ میں نہیں آئیں گے، ہم طمع میں نہیں آئیں گے، تو ہم ان کے ان تمام وار سے بچ سکیں گے۔ اب وہ بتاتی ہے، میں جب حج کو گئی تھی
وہ جو سمندر کا احوال تھا اس کو اس کے ساتھ لنک کرتی. میں جب حج کو گئی تھی تو اسی جہاز میں ایک بھوپال کی بیگم بھی سوار تھی. شاید تم نے ان کا نام بھی سنا ہو, بلقیس جہانی بیگم. ایک مفروضہ فرضی نام بھی اس کا لے لیا. سب کچھ خدا نے ان کو دے رکھا تھا. دولت کی کچھ انتہا نہیں تھی. نوکر, چاکر, لونڈی, غلام, پالکی نالکی, سبھی کچھ تھا. یہ جو نوکر چاکر ہے, ملازم, اس کے بھی آپ کو معنی کا پتہ ہے. جو لونڈی ہیں, جو خواتین ہیں جو بکتی تھیں اس زمانے میں, اس کو لونڈی کہا جاتا تھا. پالکی نالکی, یہ اس کو کہتے ہیں اس سواری کو جو اوپن ہوتی ہے, اور جو غلام یا ملازم ہوتے ہیں وہ اس کو اپنے کندھوں پہ اٹھا کے لے کے جاتے ہیں. یہ ساری چیزیں اس کے پاس تھیں, مگر اس کے پاس اولاد نہیں تھی. اولاد کی طرف سے رنجیدہ رہا کرتی تھی, پریشان. رنجیدہ پریشان کو کہتے ہیں. کوئی بچہ نہ تھا. دوسرا, نواب صاحب کو ان کی طرف مطلق التفات نہیں تھا, بالکل محبت نہیں تھی نواب صاحب کو. بیگم بلقیس جہاں آبادی تھی. شاید اولاد نہ ہونے کے سبب محبت نہ کرتے ہیں. وہ ریزن بھی دے رہی ہے کہ ان سے کیوں محبت نہیں کرتے تھے, اولاد نہیں تھی. ادھر اکبری نے بھی کہا تھا میری اولاد نہیں. ادھر اکبری نے بھی کہا تھا محمد آخر میرے ساتھ محبت نہیں کرتا, اور اس نے وہ جو 2 لونگ دیے ہیں, اب وہ ایک مفروضہ, ایک فرضی کہانی بنا کے وہ بتانے لگی ہے. کہتی ہے کہ جو بیگم تھی نا, وہ صورت میں, دیکھنے میں چندے آفتاب وہ چاند جیسی تھی, چندے مہتاب جیسی تھی, اور حسن و دولت پر مزاج ایسا سادہ کہ اتنی خوبصورت تھی, اتنی امیر تھی, مگر اس کا مزاج سادہ تھا. ہم جیسے ناچیزوں کو برابر بٹھانا اور پوچھنا, ہم جیسے جو لوگ تھے ان کو بھی اپنے پاس بٹھاتی تھے, اپنے ساتھ. بیگم کو فقیروں پر پرلے درجے کا اعتقاد تھا. یہ جو فقیر کہتے ہیں, جو درویش ہوتے ہیں نا, ان کے اوپر اس کو بہت زیادہ پرلے درجے کا, حد سے زیادہ اعتقاد تھا. ایک دفعہ سنا کہ 3 کوس پر, 3 میل پر کوئی کامل وارد ہے, کوئی کامل بزرگ آیا ہوا ہے, درویش, کوئی فقیر آیا ہے. اندھیری رات میں گھر سے پیادہ پا ان کے پاس گئیں. ایک تو اندھیری رات میں گئیں, اور پیادہ پا, ننگے پاؤں وہ ان کے پاس گئیں. یہ بیٹا جو یہاں پہ اب یہ جو کنسیپٹ مصنف بتاتے ہیں, یہ اسلام کا نہیں ہے. اسلام جو ہے وہ خواتین کو نامحرم, وہ کتنا ہی پاک باز, زہد اور تقوی والا کیوں نہ ہو, وہ اس کے لیے نامحرم ہے. یہ کسی بھی مقصد کے لیے اس کے پاس نہیں جا سکتی. تو بہرحال مصنف نے یہاں پہ ہماری سوسائٹی کا یہ ہے تو اس کو تحریر کیا ہے. تو ان کے پاس گئیں اور پہر تک ہاتھ باندھے کھڑی رہیں. وہ ایک پہر ہاتھ باندھ کے ان کے سامنے وہ کھڑی رہیں. عاجزی دکھائی, ادب دکھایا, محبت دکھائی. فقیروں کے نام کے قربان جائیے. ایک مرتبہ جو شاہ صاحب نے آنکھ اٹھا کر دیکھا, فرمایا کہ جا مائی, رات کو حکم ملے گا, تمہیں خواب آئے گا. جو شاہ صاحب تھے انہوں نے ایک دفعہ صرف آنکھ اٹھا کے بیگم صاحبہ کی طرف دیکھا اور کہا کہ جاؤ, تمہیں خواب آئے گا. بیگم کو خواب میں بشارت ہوئی کہ حج کو جا.
اور مراد کا موتی سمندر سے نکال لا۔ اب یہ بشارت ملی تھی، خوشخبری ملی تھی کہ تم حج کو جاؤ اور وہیں سے اپنی مراد کا موتی سمندر سے نکال کے لاؤ۔ اور اس کے مراد کا موتی تھا کیا؟ وہ صرف 2 موتی تھے اس کے مراد کے، ایک اولاد اور دوسرا نواب صاحب محبت سے اس کی طرف دیکھیں۔ اور کہا یہ کب ہوگا؟ جب تم حج کو جاؤ گی اور سمندر سے اپنی مراد کا موتی نکال کے لاؤ گی۔ صبح کو اٹھ کر حج کی تیاریاں ہونے لگی۔ 500 یعنی 500 مسکین بیگم نے آپ کرایہ دے جہاز پر سوار کروا دیے۔ 500 جو مساکین ہیں بیگم ان کو اپنے ساتھ لے کے گئیں، اپنے خرچے کے اوپر حج کروایا۔ ان 500 مساکین میں ایک میں بھی تھی۔ اب یہ اس نے کور لگا دیا بیٹا کہ بظاہر تو یہ ایک غریب عورت ہے جو گلی کوچوں میں جا کے اپنی دکان سجاتی ہے اور مال بیچ کے اپنا گزر بسر کرتی ہے، یہ حج کیسے کر سکتی ہے؟ حج تو امیر لوگ کیا کرتے ہیں، صاحب استطاعت لوگ۔ تو اس لیے اس نے بتا دیا کہ میں یوں ان مساکین میں شامل تھی جن کو بیگم صاحبہ نے اپنے خرچے پہ حج کروایا تھا۔ ہر وقت کا پاس رہنا، کہ میں بیگم صاحبہ کے پاس ہر وقت رہتی تھی۔ بیگم صاحبہ الہی دونوں جہاں میں سرخ روح کامیاب ہو جائیں، وہ دنیا میں بھی کامیاب ہو، آخرت میں بھی، مجھ پر بہت مہربانی کرنے لگیں۔ اور سہیلی کہا کرتی تھی، مجھے اپنی دوست کہتی تھی، ہر وقت اپنے پاس رکھتی تھی۔ 10 دن تک برابر جہاز پانی میں چلا۔ 11ویں دن بیچ سمندر کے پہاڑ دکھائی دیا، ایک پہاڑ نظر آیا۔ 11ویں دن ناخدا نے کہا، ملاح نے کہا، کوہ حبشہ یہی ہے، حبشہ کا پہاڑ جو ہے نا وہ یہ ہے، ایک بڑا کامل فقیر اس پر رہتا ہے، جو گیا با مراد آیا۔ بیگم صاحبہ نے ناخدا سے کہا کہ کسی طرح مجھ کو اس پہاڑ پر پہنچاؤ، کیونکہ بیگم صاحبہ جس فقیر کے پاس گئی تھیں ایک پہر کھڑی رہی تھیں اور انہوں نے کہا تھا تمہیں خواب میں جو نا وہ مراد ملے گی، حکم ملے گا۔ تو پھر بیگم صاحبہ کو خواب میں بشارت ملی کہ حج کو جاؤ اور سمندر سے اپنے مراد کا موتی نکال کر لاؤ۔ تو اب سمندر میں وہ پہاڑ نظر آیا۔ ملاح نے بتایا کہ یہاں پہ ایک بڑا کامل فقیر رہتا ہے، تو انہیں اپنے خواب کا وہ حصہ پورا ہوتا نظر آیا۔ تو بیگم نے ناخدا سے ریکویسٹ کی کہ کسی طرح بھی میں نے اس پہاڑ پہ جانا ہے، مجھے پہنچاؤ۔ ناخدا نے کہا حضور جہاز تو پہاڑ تک نہیں پہنچ سکتا، البتہ اگر آپ ارشاد کریں تو جہاز کو لنگر کریں، اس کو یہیں پہ جو نا روک دیتے اور آپ کو ایک کشتی میں بٹھا کر لے چلیں۔ بیگم نے کہا خیر یہ صحیح کہ ایسے ہی ٹھیک ہے، ہم جہاز کو لنگر کرتے ہیں اور کشتی میں سوار ہو کے کوہ حبشہ پہ جاتے ہیں۔ 5 عورتیں بیگم کے ساتھ کوہ حبشہ پر گئی تھیں، ایک میں اور 4 اور۔ پہاڑ پر پہنچے تو عجیب طرح کی خوشبو مہک رہی تھی۔ یہ فرضی کہانی ہے، اب اس میں یہ اپنے رنگ جو ہے وہ سارے سمو رہی۔ چلتے چلتے شاہ صاحب تک پہنچے، ہو کا عالم تھا، خاموشی تھی، بہت زیادہ خاموشی تھی، نہ آدمی نہ آدمزاد۔ کوئی حبشہ پہ کوئی آدمی نہیں تھا، کوئی آدمزاد نہیں تھا، انتہا کی خاموشی تھی، لیکن اس پہاڑ پہ عجب خوشبو مہک رہی تھی۔ تنہا
شاہ صاحب ایک غار میں رہتے تھے اکیلے. کوہ حبشہ کے اندر ایک غار تھا, اس غار کے اندر شاہ صاحب رہتے تھے. کیسی نورانی شکل تھی, جیسے فرشتہ. ہم کو دعا دی, کہتے مجھے شاہ صاحب نے دعا دی. بیگم کو 12 لونگیں دیں اور کچھ پڑھ کر دم کر دیا. مجھ سے کہا چلی جا. آگرے اور دلی میں لوگوں کے کام بنا. کہتے ہیں مجھ سے انہوں نے کہا کہ مجھے ایک دعا دی اور کہا تم آگرے اور دلی میں جا کے لوگوں کے کام بناؤ. بیگم صاحبہ کو 12 لونگیں دی اور پڑھ کر دم کر دیا. بیٹی ان 12 لوگوں میں سے 2 لونگیں یہ ہیں. جو 2 لونگیں اس نے دی ہیں یہ اس کی ساری اس نے فرضی کہانی بنائی ہے تاکہ اس کی برکات کا اس کو اندازہ ہو. اور پھر کہا تھا اس کو وہاں پہ رکھنا جو انتہائی پاک اور صاف جگہ ہو. تو پھر عزیز طلبہ آگے جو ہے نا وہ کہتے ہیں کہ ہم سب حج کر کے لوٹے تو نواب صاحب یا تو بیگم کی بات نہ پوچھتے تھے یا یہ نوبت ہوئی کہ 1 مہینے آگے سے بمبئی میں آ کر بیگم کو لینے کو پڑے تھے. کہ حج پہ جانے سے پہلے نواب صاحب بیگم کی طرف التفات نہیں کرتے تھے. ابھی وہ واپس نہیں آئیں, لونگیں ان کے پاس ہیں, بیگم صاحبہ کے پاس. اس کی برکت ہے کہ نواب صاحب 1 مہینہ پہلے وہ اپنی بیگم کے استقبال کے لیے وہاں پہ موجود ہیں. جو ہی بیگم نے جہاز پر سے پاؤں اتارا, نواب صاحب نے اپنا سر بیگم کے قدموں میں رکھ دیا اور رو رو کر خطا معاف کرائی, اپنی غلطیاں اپنی کوتاہیاں معاف کروائیں. 6 برس میں بھوپال میں حج سے واپس آ کر ٹھہری. فقیر کی دعا کی برکت سے لگاتار اوپر تلے اللہ رکھے 4 بیٹے بیگم کے میرے رہتے ہو چکے تھے. ان لوگوں کی برکت سے اس نے بتایا ایک تو شوہر کی محبت مل گئی اور دوسرا 6 سال میں 4 بچے ان کو نصیب ہو چکے تھے. پھر مجھ کو اپنا دیش یاد آ گیا. میں نے بیگم سے اجازت مانگی, بہت روکا بیگم نے. میں نے کہا کہ شاہ صاحب نے مجھ کو دلی آگرے کی خدمت سپرد کی ہے, مجھ کو وہاں جانا ضرور ہے. یہ سن کر بیگم نے چاروں ناچار مجبوراً مجھ کو رخصت کیا. 2 لونگیں اس کے ساتھ 2 ورق کی حکایت دلچسپ. 2 لونگیں اس نے اکبری کو دیں اور ساتھ یہ جو 2 ورق کی دلچسپ حکایت سنائی. مزاج دار دل و جان سے معتقد ہو گئی, اس کا اعتقاد بڑھ گیا حجن کے اوپر. حجن تو لونگیں دے کر رخصت ہوئی. مزاج دار بہو نے غسل کر کپڑے بدلے, خوشبو لگائی, 1 لونگ بسم اللہ کر کے اپنی چوٹی میں باندھی اور میاں کے پلنگ کی چادر اور تکیوں کے غلاف بدل دیے. 1 لونگ کسی تکیے میں رکھ دی. محمد عاقل جو گھر آیا بی بی کو دیکھا صاف ستھری, پلنگ کی چادر بے کہے بدلی ہوئی, خوش ہوا اور التفات کے ساتھ باتیں کرنے لگا. عزیز طلبہ, یہ جو شوہر مصنف بتاتے ہیں نا اس کے ساتھ باتیں کرنے لگا یہاں پہ, وہ اس وجہ سے کہ صفائی نصف ایمان ہے. آج اس کی بیوی نے نئے کپڑے پہنے, اچھا لباس زیبتن کیا اور اپنے گھر کو صفائی ستھرائی کے ساتھ اس نے مزین کیا. اس نے بیڈ شیٹس بدل دیں, وہ سب کچھ اس نے تو کیا 2 لونگ رکھنے کے لیے. حقیقت میں یہ ساری چیزیں ایک شوہر کو, ایک شخص کو پسند ہیں. وہ جہاں پہ رہتا ہے
وہ جن کے ساتھ رہتا ہے وہ سب جو ہے نا وہ صاف ستھرے ہو کے رہیں اور اس کے ساتھ محبت کی فضا اور بڑھتی چلی جاتی ہے۔ یہاں پہ ہمیں یہ سبق ملتا ہے کہ جو لوگ صفائی کو اہمیت دیتے ہیں ان کے نزدیک التفات محبت زیادہ ہوتی ہے۔ ہمیں چاہیے ہم اس صفائی کو ترجیح دیں۔ عزیز طلبہ، یہ ہمارا لیکچر نمبر 2 ہے اکبری کی حماقتیں کے اوپر۔ آپ اس کا خلاصہ، اس کے MCQs، اس کی یہ جو تشریحات ہیں ان پیراگراف پہ، آپ ان کو اچھی طرح یاد کریں۔ اس سے آگے ہم نیکسٹ لیکچر میں پڑھیں گے۔ والسلام۔